روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا ایک پروگرام تثلیث یعنی کہ ٹرینٹی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا، اور اسی پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ پادری فریڈرک جان جو ہیں وہ اس کو اور مزید ہمارے سوالات کا جواب دیں گے جو کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ تو میں پادری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے کچھ مزید سوالات جو ہے وہ رکھتی جاؤں گی، کیونکہ بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے ابہام اور غلط فہمیاں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آج اس تھوڑے سے ٹائم میں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم کور کر سکیں۔ پادری صاحب، آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں اسی میں تثلیث کی تعلیم کے حوالے سے نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کا تھوڑا سا کی وضاحت کی تھی، لیکن ابھی مجھے ایک چیز اور بتائیے، وہ یہ کہ کیا تثلیث کی تعلیم ازروئے بائبل مقدس یا ازروئے کلام مقدس ہے یا ازروئے کلیسیا؟ یہ سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایک بات میرے ذہن میں بہت مجھے پریشان کرتی ہے۔ پریشان اس لحاظ سے کرتی ہے کہ ہم جب عقیدہ تثلیث کی بات کرتے ہیں تو ہم لفظ تثلیث کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ جیسے ہم کسی بھی تین شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی تین لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کو ہم تثلیث کہہ سکتے ہیں، لیکن جب بھی عقیدہ تثلیث کی بات ہو تو اس کو ہولی ٹرینٹی یا پاک تثلیث کے ساتھ ادا کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے مسیحی عقیدے اور ایمان کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تثلیث اپنی معنویت کے اعتبار سے تو کوئی سے بھی تین لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ تثلیث ہے، لیکن جب پاک تثلیث کی بات کرتے ہیں تو پھر خدا کی ذات کے تینوں اقانیم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس تثلیث میں ایک اس میں صفت ہے، اور وہ صفت پاکیزگی کی ہے، قدوسیت کی ہے، جو کسی بھی طرح کے کسی اور طرح کی شخصیات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو میں پہلی تو یہ اپنے ناظرین کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی تثلیث کا ذکر ہو تو ہمیشہ اس کو یا تو اردو میں پاک تثلیث کے طور پر ادا کیا جائے، اور اگر انگریزی میں کہہ رہے ہیں تو پھر ہولی ٹرینٹی کے طور پر ادا کیا جائے، کیونکہ اس تثلیث کو ہمیشہ اس میں صفت کے ساتھ ہی ادا کریں، کیونکہ جن شخصیات اور جس ذات کی بابت ہم بات کرتے ہیں وہ پاک ہے، وہ قدوس ہے، اور وہ انسانوں جیسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات آپ کے سوال کی جی، کہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ تثلیث ہے کیا یہ بائبلی ہے یا کہ کلیسیائی ہے؟ جی، اب دیکھیں، سوال تو آپ نے ٹھیک ہے، سوال جیسا بھی لوگ کرتے ہیں آپ نے ویسا اٹھایا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس بھی عقیدے کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم کلیسیائی عقیدہ کہیں یا بائبلی عقیدہ کہیں، دونوں میں تصادم نہیں ہے۔ اگر دونوں میں تصادم ہے تو پھر یا وہ عقیدہ کلیسیا کیا ہے یا پھر وہ بائبل کیا ہے، لیکن کلیسیا بائبل کے بغیر کلیسیا کون سی ہے؟ اور اگر کوئی کلیسیا بائبل کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کلیسیا نہیں کہتے، کیونکہ کلیسیا کا مطلب ایمانداروں کا وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو بائبل مقدس کی تعلیمات پر اور عقیدہ تثلیث پر ایمان رکھتی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ بائبل مقدس پر بیس کرتا ہے، اور جو شخص جو جماعت عقیدہ تثلیث پر ایمان نہیں رکھتی کیا اس کو کلیسیا کہنا واجبی ہے؟ ہم تو اپنے مسیحی حلقوں میں ان کو کلیسیا کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم ان کو بدعت کہتے ہیں جو عقیدہ تثلیث کو نہیں مانتے۔ تو عقیدہ تثلیث بنیادی طور پر بائبلی ہے، اور کلیسیا وہ ایمانداروں کی جماعت ہے جو اس عقیدے پر ایمان رکھتی ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ تو آپ کے کہنے کا جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ کلام سے ہم ایمان کو ڈیرائیو کرتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں، اور کلیسیا ایمان ہے ہی بائبل بیسڈ، بالکل، جس کو ایمان کہتے ہیں، کلیسیا اس پہ اس کو عمل درآمد عمل میں لاتی ہے، تو کلیسیا ہے، مانتی ہے اور عمل میں لاتی ہے، ورنہ کلیسیا نہیں ہے۔ بالکل، اس عقیدے کو مانتی ہے تو کلیسیا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو عقیدہ کلیسیا سے نہیں، کلیسیا عقیدے سے ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا بھائی صاحب، میں ایک سوال اور جو عام طور سے
لوگ اکثر ہم سے بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ غیر مسیحی جو لوگ ہیں وہ مسیحیوں کو عام طور سے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر نظریہ تثلیث یا عقیدہ تثلیث کو ایمان میں سے نکال ہی دیا جائے، مسیحی ایمان میں سے، تو کلیسیا جو ہے وہ مناسب طریقے سے اتحاد اور یگانگت کی شکل اختیار کر لے گی، کیونکہ کچھ جگہوں پہ یہ خیال پایا جاتا ہے کہ عقیدہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ کلیسیاؤں کو بانٹتا ہے یا تقسیم، مطلب ان میں ایک باؤنڈری ڈرا کرتا ہے یا وہ ایک حد مقرر کرتا ہے، تو وہ مل نہیں سکتے۔ کیا ایسا ہے؟ بہت اچھا خیال ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ بات ضرور ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ انسانی جذبات پر بیس نہیں کرتا۔ یہ بہت اچھا جذبہ ہے، یہ بہت اچھا خیال ہے جس کا بھی ہے کہ ہم اس عقیدے کو نکال دیں اس اتحاد کے لیے کہ کلیسیا ایک ہو جائے۔ تو جو انسانی جذبات ہیں وہ ایمان کی بنیاد نہیں ہوتے۔ ٹھیک، ایمانوں کی بنیاد خدا کا کلام ہوتا ہے، اور انسانی جذبات سے ہم اپنے ایمان کو عبارت نہیں کرتے۔ ہمارے ایمان میں جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جذباتی ہو کر تو ایمان کو خارج کر دیں۔ ایمان کے بڑے اہم پہلو، وہ تقسیم تو اس لیے ہے کہ وہ لوگ اپنی انسانی حکمت اور اپنی انسانی سوچ سے اپنی پسند سے کچھ چیز ڈیولپ کر کے تو اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن عقیدے جو ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ نا فلسفی اور تھیولوجی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تھیولوجی از بیسکلی the thought of God and philosophy is a thought of man، اور انسان کے خیالات خدا کے خیالات نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ اور ایمان جو ہے وہ خدا کے خیالات، خدا کی رضا، خدا کی مرضی پر اسٹیبلش ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن انسانوں کی مرضی پر بیس نہیں کرتا۔ یہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پیچھے کر کے تو اپنے جذبات کو آگے لائیں، ایک صرف اس اتحاد کے لیے۔ اور جن لوگوں کے اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں وہ اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی دلچسپیوں کی بنا پر تقسیم ہوئے بیٹھے ہیں۔ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ تو بائبل بیسڈ ہے، جس کی وضاحت پچھلے پروگرام میں بھی کر دی گئی۔ جی جی۔ تو جو لوگ ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جس بھی مذہب یا جس بھی فرقے کے وہ لوگ ہیں تو وہ اتحاد کے لیے کچھ چیزیں کیوں نہیں نکال دیتے اپنے مذہب میں سے۔ ٹھیک، ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہم 2 جگہوں پر تقسیم ہے، تو وہ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال دیں تاکہ وہ انسانی اتحاد قائم ہو جائے۔ تو انسانی اتحاد میں اگر خدا کی مرضی ہرٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ مذہبی نہیں ہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بڑی غیر عقلی اور غیر مذہبی ہے۔ عقیدوں کی بنیاد انسانی جذبات نہیں ہوتے۔ ٹھیک، جذبہ اچھا ہے۔ بے شک۔ ایک سوال اور اسی سے متعلق ہے، وہ یہ کہ بہت دفعہ مطلب اس پہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ ایمان کی جو شکل عقیدے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں وہ ماضی میں ہونے والی کچھ کاؤنسلز میں کا نتیجہ ہے۔ تو بہت سے فرقے یا بہت سے گروپس ایسے ہیں جو ان کاؤنسلز کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا ان کی اس تحریک یا اس ساری چیز جو ڈیولپ ہو کے آئی اس کو وہ رد کرتے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو بات یہ جو کاؤنسلز ہوئی ہیں، جی، جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں یا تو شاید ان کاؤنسلز کے انعقاد کے مقاصد سے وہ واقف نہیں ہے، یا شاید وہ سوچتے ہیں کہ یہ کاؤنسل صرف عقیدہ تثلیث کے لیے ہی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کاؤنسلز اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، اور ہر کاؤنسل کا مقصد صرف عقیدہ تثلیث نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کاؤنسلز ہوئی ہیں اور اگر ان کاؤنسلز میں عقیدہ تثلیث ڈسکس ہو کے فائنل شکل میں آیا ہے، جی، فائنلی جو یونیورسل چرچ ہے انہوں نے عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے، تو لا محالہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو عقیدہ تثلیث کو نہیں مانتے تھے۔ شاید وہ 2 صدیوں تک نہیں انہوں نے مانا، شاید انہوں نے 3 صدیوں تک نہیں مانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدہ تثلیث اس وقت فارم کیا گیا ہے۔ عقیدہ تثلیث موجود تھا، وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، لیکن ان کاؤنسلز میں جب دوبارہ ڈسکشنز اوپن ہوئی تو وہ عقیدہ جو بائبل بیسڈ ہے، جو یسوع مسیح کے حواریوں میں اور پھر ابتدائی کلیسیا میں، رسولوں میں، جن کے انہوں نے اس کو لیا اور اس کی آگے تشہیر کی، اس کی تبلیغ کی، ان کاؤنسلز میں ان لوگوں نے جو اس عقیدے کے ماننے والے نہیں تھے انہوں نے سمجھ کر اس کو اختیار کیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اور نہ ایسا ہوا
کہ ان کونسلز میں عقیدہ تثلیث بنایا گیا. عقیدہ تثلیث پہلے سے موجود تھا, جو لوگ نہیں مانتے تھے انہوں نے مان لیا. تو پھر یہ عقیدہ یونیورسل جو جماعت کلیسیا جو تھی, انہوں نے اپنے عقیدے کے طور پر اس عقیدے کو جو یسوع مسیح کی تعلیمات میں, رسولوں کی تعلیمات میں, ابتدائی بزرگوں کی تعلیمات میں تھا, اس کو تسلیم کر کے تو اس کو اڈاپٹ کر لیا. اچھا بھائی صاحب، ایک سوال جو عام طور سے لوگ کلیسیا میں ابھی بھی ایک پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی رسولوں کا عقیدہ ہے، تو اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ جو ہیڈنگ دی گئی ہے اس کے اوپر ہماری جو ترتیب بھی ہے اس میں بھی کہ رسولوں کا عقیدے کے الفاظ میں ایمان کا اقرار. اچھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی، جو رسولوں کا عقیدہ ہے that doesn't mean کہ میرا کوئی فرق عقیدہ ہے. ہاں، یہ چیز رسولوں کا عقیدہ اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنا عقیدہ رسولوں کے زبان سے، رسولوں کی تحریروں سے ریسیو کیا ہے. ٹھیک. میں آپ کو ایک بائبل کی بنیاد دیتا ہوں. انجیل مقدس میں کیسریہ فلپی میں خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، جس کے جواب شاگردوں نے بہت کچھ کہا. کوئی کہتا جی ایلیا ہے، کوئی کہتا جی پرانے نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے. پھر یسوع مسیح نے ایک اور سوال کیا کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں، اور سب شاگرد خاموش ہو گئے. پھر بڑی دلیری کر کے پطرس نے ایک جملہ بول دیا، اور وہ جملہ یہ تھا، جب یسوع مسیح نے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں، تو پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے اور تو مسیح موعودہ ہے. دو باتوں کا ذکر اس نے کیا. یسوع مسیح نے اس کے اس جملے کی ادائیگی میں ایک جملہ بولا. یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بات تیرے گوشت اور خون سے نہیں آئی. جی. اور گوشت اور خون کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ بات تیرے مذہب سے نہیں آئی، یہودی مذہب سے نہیں آئی. تیرا مذہب تجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہودیت میں کسی کو خدا کا بیٹا کہنا کفر کے مترادف تھا. جی. یسوع مسیح نے کہا یہ بات تیرے گوشت اور خون سے نہیں آئی، یہ بات آسمان سے تیرے دل میں ڈالی گئی اور تو نے کہی. جی. تو جب آسمان کا خدا اس سٹیٹمنٹ میں انوالو ہو گیا تو پھر وہ سٹیٹمنٹ مکاشفہ بن گئی، وہ سٹیٹمنٹ آسمانی پیغام بن گیا. تو وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک رسول کے منہ سے ادا ہوئی، اور وہ جو سٹیٹمنٹ ادا ہوئی وہی دراصل رسولی عقیدہ ہے. اور اسی عقیدے میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بدعتیں پھیلی اور ان بدعتوں کے ارتداد میں رد کیے جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے اسی جملے کے ساتھ ایڈ کر دیے گئے. ٹھیک. تو پھر وہ رسولوں نے ہی اس کو کیا، اس لیے اس کو رسولوں کا عقیدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک. کیونکہ اس میں ہم اپنے ایمان کا اقرار جس طرح سے کرتے ہیں اور تینوں چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں، اور اس پہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ہیڈنگ سے بہت اب ہم کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسولوں کا عقیدہ ہے. تو بلکہ میں ایک اور بیان کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ نبیوں کی بنا پر ہے. نبیوں سے ہم نے ایمان پایا ہے، رسولوں سے ہم نے ایمان پایا ہے. صحیح. جیسے پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے آپ کو پہنچائی ہے. بالکل. اچھا بھائی صاحب، ایک سوال اور وہ یہ کہ کلام مقدس میں کچھ ہمارے غیر مسیحی جو دوست ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ نظریہ تثلیث پرانے عہد نامے میں موجود نہیں، نئے عہد نامے میں موجود ہے یا پایا جاتا ہے یا اس کو سپورٹ ہے. تو کیا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ رد کر دیا جائے، اس کو ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، اس خیال سے کہ کم از کم ایک سوال ہے. اور جس کو ہم پرانا عہد نامہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد کوئی متروکہ کتاب نہیں ہے یا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ رد کی ہوئی ہے. پرانا عہد نامہ جو علماء یہ بات کہتے ہیں جی کہ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا ہے، اور پرانا عہد نامہ جو ہے وہ نئے عہد نامے میں کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کتابیں دراصل ایک ہی ہیں، ایک دوسرے کو بیان کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. اب ایک اور بات پولس رسول نے رومی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہا، جہاں وہ شریعت اور فضل کا ایک تقابل پیش کر رہا ہے 4-5 چیپٹر میں، 6 چیپٹر میں. تو وہاں وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچنے میں ہماری استاد بنی ہے. ٹھیک. جی. تو مسیح جس کو ہم ابن خدا کہہ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر تثلیث کا عقیدہ جو ہمارے ایمان کا حصہ بنا ہے، جب تک مسیح
کو ہم ابن خدا کے طور پر نہیں پہچانتے، اس وقت تک عقیدہ تثلیث کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ تو پرانا عہد نامہ جو ہے وہ مسیح تک پہنچنے میں ہمارا استاد بنا ہے، گویا کہ مسیح کو پہچاننے میں پرانے عہد نامے نے ہماری مدد کی ہے، اور جتنی مدد اس زمانے میں ہوئی تھی اتنی ہی آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی موجود ہے۔ تو اس لیے پرانے عہد نامے کو نہ پڑھنا یا یہ کہنا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ بڑی غیر عقلی سی بات ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں وہ صحائف انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کلام خدا ہے، وہ زبور پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ صحائف کلام خدا ہے، پھر اس کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کی بات کرنا تو بڑی غیر عقلی سی بات ہے۔ بالکل، تو خدا کا کلام تو اب تک یکساں ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی قدرت، اس کا اختیار ایک جیسا ہے۔ البتہ تثلیث کے عقیدے کے بیان میں جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مسیح تک پہنچنے میں پرانا عہد نامہ ہمارا استاد بنا ہے، اور مسیح کی پہچان میں اس نے ہماری مدد کی ہے۔ اور اگر پرانا عہد نامہ نہیں ہے تو مسیح کی پہچان کیسے ہوگی؟ بے شک یسوع مسیح نے بارہا جب میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، جب یوحنا اصطباغی قید میں تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح کے پاس بھیجا کہ جا کے پوچھ کے ہو کہ آنے والا موعودہ مسیح تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کا ریفرنس کوٹ کیا تھا یسائی کتاب میں سے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے بتا دو کہ لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھے دیکھتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں یسایہ نبی کی معرفت مسیح موعودہ کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک، تو جو شخص یہ کام کر رہا ہے موعودہ مسیح وہی ہے۔ تو پرانے عہد نامے نے ہمیں مسیح موعودہ کو پہچاننے میں مدد کی ہے، اور جتنی مدد اس وقت اہم تھی اتنی مدد وہ آج بھی اہم ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عقیدہ تثلیث کے ماننے والوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ پرانا عہد نامہ پڑھیں یا اس کو رکھیں، یہ بڑی غیر معقول سی بات ہے۔ ٹھیک، اچھا بھائی صاحب، ہم نے کافی اس پہ آپ سے ایک سیر حاصل گفتگو آپ نے کی، اس پہ بہت اچھا ہمیں سب کچھ سمجھایا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ کیا تثلیث کا عقیدہ منطقی ہے، ریشنل ہے، عقل سمجھتی ہے اس کو، عقل میں آتا ہے کہ نہیں؟ بالکل یہ آتا ہے۔ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ کی عقل میں نہیں آتی وہ آپ کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے کوئی یہ بات کہے کہ آپ بدھزم کو فالو کریں، آپ بدھا کو فالو کریں، میں جب بدھا کی سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میرا وہ ایمان نہیں بنتا۔ اس کے بعد میں کسی ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس کو فالو نہیں کرتا، اور نہ میں ہندو ہو جاتا ہوں۔ میں اگر مسیحی ہوں تو میری سمجھ میں وہ باتیں آتی ہیں تو میرا عقیدہ بنتا ہے۔ ٹھیک، میں ایک اور بتاتا ہوں بات۔ جب خداوند یسوع مسیح ساؤل پر ظاہر ہوئے دمشق کی راہ پر، جی، تو ساؤل نے ایک سوال کیا کہ تو کون ہے؟ جب یسوع مسیح نے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو جب یسوع مسیح نے اس کو ایڈریس کیا تو اس نے اپنا نام نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ پھر ساؤل نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس وقت آگے سے یسوع کے علاوہ کوئی اور نام اس کو مل جاتا تو وہ کس کے پیچھے چلتا؟ کیا وہ مسیحی ہوتا؟ جو کچھ اس نے سنا تھا وہی اس کا ایمان بن گیا۔ ٹھیک، اور وہ جو سنا تھا وہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ٹھیک، تو جو سنا وہ اس کی سمجھ میں آیا تو وہی اس کا عقیدہ بن گیا۔ بلکہ رومیو خط میں تو پولس رسول لکھتے ہیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ ہے وہ جب تک لاجیکل نہ ہو، عقلی نہ ہو، عقل میں نہ آئے، مجھے سمجھ ہی نہ آئے، تو پھر میرا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدہ تثلیث میرا عقیدہ یا آپ کا عقیدہ یا مسیحیوں کا عقیدہ اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، یہ لاجیکل ہے، یہ عقلی ہے۔ میں ایک دو لاجک اس پر سیٹ کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اور آپ یا ابراہیم مذہب کے لوگ جو ہیں، جس میں یہودیت ہے، مسیحیت ہے، وہ کہتے ہیں جی خدا جو ہے وہ کلام کرنے والا ہے، جو خدا کی ذات ہے وہ جب سے ہے وہ کسی زمانے میں بھی گنگی نہیں ہوئی۔ خدا کی ذات جب سے ہے
وہ تب سے ہی بولنے والی ذات ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں. ٹھیک. اب جو اس کا کلمہ ہے وہ متکلم نہیں ہے. بولنے والا اور بولا ہوا کلام جو ہے وہ دو حقیقتیں ہیں. اب ہمارے ہاں ہم اسی کلمے کو جو ازل سے خدا بولتا تھا یا سوچتا تھا، اس کی بابت ہمارا یہ ایمان ہے کہ کلمہ خدا مجسم ہوا. اور یوحنا کی انجیل میں یہ بات آتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ کلمہ خدا جو ازل سے خدا کے ساتھ ہے، جب وہ مجسم ہوا تو ہم نے اسے کلمت اللہ کہا، اللہ کا کلمہ کہا. اور کیونکہ لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور جس کلام کے مجسم ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ خدا کا کلام ہے. شاید وہاں ہمیں الگ شخصیت وہ نظر نہیں آتا کیونکہ ہم مٹیریل ورلڈ کے لوگ ہیں، ہم مٹیریلی سوچتے ہیں. لیکن وہ کلمہ جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا وہ جب مجسم ہوا تو ایک شخصیت کے طور پر ہم نے دنیا کے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا. تو پھر خدا اور کلمہ خدا جو مجسم ہے وہ دو الگ الگ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اب نظر آ رہے ہیں وہ پہلے نظر نہیں آتے تھے. تو اگر کسی کا نظر نہ آئے کوئی تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے. ٹھیک. اگر کوئی ذات آپ کو نظر نہیں آتی تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ ہے نہیں. نظر تو خدا بھی نہیں آتا. تو کیا ہم کہیں کہ جو خدا ہمیں نظر نہیں آتا وہ ہے نہیں؟ نہیں. جو شخصیات نظر نہیں آتی ان کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں ہے. خدا موجود تھا اور کلمہ خدا ازل سے موجود تھا، اور وہی کلام مجسم ہوا اور وہ خدا کا بیٹا تھا. اب بیٹے کا لفظ جو ہے وہ نکلے ہوئے کے معنی میں لغت بیان کرتی ہے. اب اسی کے ساتھ میں ایک اور بات کرتا ہوں، پھر میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. ہم ایک تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ازل سے بولنے والا خدا ہے، تو گویا کہ اس کا کلمہ ازلی ہے. جب سے خدا ہے تب سے کلمہ اس کے ساتھ ہے، جس کی وضاحت ہم نے کی کہ وہ کلمہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کو کلمت اللہ کہا، خدا کا کلمہ کہا. اس کے بعد ہم ایک اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے. اب خدا محبت ہم نے کب جانا کہ وہ خدا محبت ہے؟ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے. اگر خدا محبت ہے تو کوئی اس کا محبوب بھی ہوگا. کوئی بھی محبت کرنے والا ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کے پاس کوئی محبوب نہ ہو. صحیح. تو اگر خدا ازل سے محبت کرنے والا ہے تو لا محالہ اس کا کوئی اصلی محبوب بھی ہونا چاہیے جو کہ غیر مخلوق ہو. ٹھیک. ازلی محبوب ہونا چاہیے. اصلی محبوب ہونا چاہیے. ٹھیک. اب رہی بات کہ وہ کون ہے، اس کے بارے میں زبور کی کتاب میں ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، اور اس حوالے کا میں ریکارڈ کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبور کی کتاب اور اس کا 138واں زبور، اس کی دوسری آیت، جی زبور نمبر 138 اور اس کی دوسری آیت میں زبور نویس نے داؤد کے زبور میں یہ لکھا ہے، اور داؤد کے مزامیر جو ہیں ہم ان کو الہامی مانتے ہیں اور خدا کی کتاب، آسمانی کتاب مانتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے ہر نام سے بڑھ کر اپنے کلمے سے محبت رکھی، اپنے کلام سے محبت رکھی. تو کس سے محبت رکھی؟ اپنے کلام سے، اور اس کا کلمہ ہی اس کا محبوب ٹھہرا. ٹھیک. وہ کلام جو ازل سے اس کے ساتھ تھا محبوب کے طور پر، جب وہ کلمہ مجسم ہو کر یوحنا کی انجیل کے مطابق ہمارے درمیان آیا تو اس نے، اگر یوحنا کی انجیل کا 17واں باب پڑھیں جو گتسمنی باغ میں یسوع مسیح نے دعا کی، ہاں جی، اس میں یسوع مسیح نے جو کلمت اللہ ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، جو ازلی ہے، وہ مجسم ہو کر آیا. اس میں جب وہ دعا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جو محبت تو دنیا کی پیدائش سے پیشتر میرے ساتھ رکھتا تھا. تو یسوع مسیح نے گویا اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو ازل سے تیرے ساتھ موجود تھا، جس سے تو محبت رکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو محب اور محبوب دونوں اصلی ہیں. ٹھیک. متکلم اور کلمہ دونوں اصلی ہیں. اب رہی بات کہ تیسرا کہاں ہے، روح القدس کیا ہے. روح القدس پھر ہم اس کو تثلیث کے اس میں روح القدس کو کہاں رکھتے ہیں؟ محب تو خدا باپ ہو گیا، محبوب اس کا بیٹا.
جس کی ہم دلیل کر رہے ہیں. اگر خدا محبت ہے اور وہ ازلی محبت کرنے والا ہے تو اس کا محبوب بھی ازلی ہونا چاہیے. اگر وہ کلام کرنے والا ہے تو اس کا کلمہ بھی ازلی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اس میں اگر کلمہ بھی اصلی ہے اور محبوب بھی اصلی ہے, جس کو ہم نے دیکھا نئے عہد نامے میں آ کر کہ وہ خدا کا محبوب ہے, تو محبوب بھی اصلی ہے. اب رہی بات روح القدس کی. اگر آپ گریک فلسفی میں جائیں, جنہوں نے دنیا کو علم سکھایا ہے, ادب سکھایا ہے, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی شخصیت اگر زندہ ہے تو روح کی بنا پر زندہ ہے. تو روح جو ہے وہ زندہ ہے. اور جب ہم نے روح القدس کہا تو ہم نے کہا کہ یہ قدس کی روح ہے. اور زندگی جو ہے وہ روح کی اکائی ہی سے ہے. جو شخص زندہ ہے اس میں روح ہے تو وہ زندہ ہے. جو بت پرست اقوام ہیں ان کے پاس بت ہیں اور وہ بت ان کے خدا ہیں, لیکن ان میں روح نہیں ہے, اس لیے وہ زندہ نہیں ہے. اس بت میں روح ڈلے گی تو وہ زندہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آدم اول جب خلق ہوا وہ بت تھا, جب اس میں روح پڑی تو وہ زندہ ہو گیا. اور بت پرست اقوام کے جو خدا ہیں ان میں روح نہیں ہے, اس لیے وہ زندہ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی خدا زندہ ہے تو وہ روح کی اکائی ہی سے زندہ ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا زندہ ہے تو روح کی اکائی ہی سے زندہ ہے, اور جو زندہ ہے اس کو ہم نے قدوس کہا. اور دنیا کے جو ابراہیمی مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب خدا کو قدوس مانتے ہیں, اور قدوس ہی ذات وہ اس ذات کی ہے. تو جب ہم نے کہا کہ یہ روح قدس ہے تو ہم نے کہا کہ یہ قدس کی روح ہے. اور جب تک محب اور محبوب دونوں زندہ نہ ہوں وہ محبت کے جذبے کا اظہار نہیں کر سکتے, اور محبوب اس جذبے کو سمجھ نہیں سکتا. تو محب اور محبوب دونوں کا زندہ ہونا ضروری ہے, اور دونوں اگر زندہ ہیں تو روح کی اکائی ہی سے زندہ ہے, اور وہ روح چونکہ قدس کی ہے وہ دونوں قدوس ہے. اس لیے کلام مقدس میں آیا ہے کہ روح القدس جو ہے باپ اور بیٹے دونوں سے صادر ہے. باپ اور بیٹا اسی روح سے اسی میں سے روح ہے وہ, اس لیے اس کو روح قدس کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ تینوں اکائیاں جو ہیں ایک ہی تثلیث کی ایک ساتھ متحد ہیں, ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی, لیکن تینوں کی اپنی اپنی ایک پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. تو روح القدس اصلی ہے, کلمہ خدا اصلی ہے, اور متکلم خدا خود بھی اصلی ہے. محبوب بھی اصلی ہے, محب بھی اصلی ہے, اور وہ روح بھی اصلی ہے جس سے محب اور محبوب دونوں زندہ ہیں اور محبت کے جذبے کا سمجھتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ لاجک بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ خدا باپ بھی اصلی ہے, اور اس کا بیٹا بھی اصلی ہے جو کلمت اللہ ہے, اور وہ روح بھی ازلی ہے جس کی اکائی سے وہ ازل سے ہی زندہ ہے. ٹھیک. بہت شکریہ بھائی صاحب, بہت مزے کی بحث, بہت زبردست بات چیت ہو رہی ہے, اور دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو ختم کریں. اور اس پوائنٹ پہ ہم اس کو لاتے ہیں کہ انسان کی منطق, انسان کی عقل جو ہے وہ اس کو کیسے قبول کرتی ہے, کیسے لیتی ہے. تو ہم تثلیث کے اس پوائنٹ کو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ محبوب اور محب جو ہے وہ روح کے وسیلے سے تینوں اکائیاں اکٹھی ہیں اور الائیو ہیں. یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہیں. تو ناظرین, پروگرام تثلیث کے حوالے سے, ٹرینٹی کے حوالے سے, ہولی ٹرینٹی کے حوالے سے جو پروگرام ہم نے کیا اس کے 2 حصے تھے, اور آج ہم اس پروگرام کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کے اگر پھر بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. پادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے تثلیث کو ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیا. ہماری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پروگرام کلام کی روشنی سے اس وقت اجازت. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی